الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله. آج کا میرا ٹاپک لائف سٹوری آف امام حسین ابن علی ہے۔ ہم ان کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو پیدا ہوئے۔ مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ علی بن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء الجنہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین نہایت خوبصورت تھے۔ امام حسن و حسین میں 1 سال کا گیپ تھا اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ بچپن حضور کے کندھوں اور گود میں کھیلتے ہوئے گزرا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی پیٹھ کو سواری کے لیے پیش کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، بوسہ دیا اور بلند کر کے فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھنا۔ 6-7 سال کی عمر تک اتنی محبت حضور نے ان دونوں بچوں کو دے دی کہ شاید آپ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن دونوں بچے کھیل رہے تھے، دھوپ چڑھ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بآواز بلند فرمانے لگے، دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہوگی، جلدی سے انہیں گھر لے جاؤ۔ شاید جانتے تھے کہ کربلا میں میرا حسین کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کر جان دے گا۔ اور ایک دن دونوں بچوں کے رونے کی آواز سنی تو فرمانے لگے، اے فاطمہ تو جانتی نہیں ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، انہیں رونے نہ دیا کرو۔ ایک سفر میں بیٹی ساتھ تھی کہ دونوں بچے رونے لگے، کہنے لگے فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگیں بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری دونوں کو گود میں اٹھایا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور وہ خاموش ہو گئے۔ دونوں بچے آپ کے پیٹ پر کھیل رہے ہوتے اور آپ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن سجدے میں دونوں بچے پیٹھ پر سوار ہو گئے، صحابہ ہٹانے کے لیے آگے بڑھے، حضور نے اشارے سے منع کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، پھر سلام پھیر کر فرمایا ان کو کچھ نہ کہا کرو، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ یہ وہ عرب تھا جہاں بچوں کو پیار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، بچوں کو گود میں اٹھانا اپنی عزت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا، جو اللہ سے محبت رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک دن حسن اور حسین کو کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کیا خوب سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے اور کیا زبردست سوار ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ امام حسن اور حسین میں سے حضرت حسین کو بار بار شاباش دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول آپ حسین کو ہی شاباش دیتے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے جبرائیل میرے پاس کھڑے تھے، وہ حسین کو شاباش دے رہے تھے تو میں بھی ان کو دینے لگا۔ ایک دن گلی میں سے گزرے، حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضور بھی ساتھ کھیلنے لگے اور پھر اٹھا کر فرمانے لگے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آنے والا ہے۔ حضور اپنے کمرے میں تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، میں نے انہیں اندر جانے سے روکا تو وہ رونے لگے، میں نے جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز بلند رونے کی آواز آئی، میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گلے سے لگایا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا
جو بھی فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے اس کی شہادت کی مٹی دکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان نوجوانوں کے ساتھ اس قدر محبت کی ہے بلکہ ان کو جنت کے سردار بھی قرار دیا ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے جس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی دوبارہ متحد نہ ہو سکی۔ یہ تاریخ پر ایک ایسا دبا ہے جسے کبھی دھویا نہیں جا سکا۔ یہ تب شروع ہوا جب دین محمدی میں بگاڑ آنا شروع ہو چکا تھا، اور اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی تھی جو ہرگز بھی خلافت کا مستحق نہیں تھا، یعنی یزید ابن معاویہ، جسے ہمارے سلف نے یزید پلید لکھا ہے، اور خلافت ختم ہو کر ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خاندان نبوت یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کو علی منہاج النبوہ قائم کرنے کی کوشش کرتے کرتے شہادت کو گلے لگا لیا تھا، اور اب اجماع امت کے بغیر جب زبردستی یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی، خلافت علی منہاج النبوہ دم توڑ رہی تھی، تو اہل بیت اطہار بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یزید نے یہ منصب خلافت سنبھالتے ہی پورے عالم اسلام میں اپنی جبری بیعت کی کاوشیں شروع کر دی تھیں۔ امام اعلیٰ مقام امام حسین ابن علی یہ سب کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نانا کا دین بالکل تبدیل ہو جائے، خلافت ملوکیت میں بدل جائے اور وہ خاموش بیٹھے رہے؟ پورے خاندان کو لے کر اس دین کی بقا پر قربان ہو جانا یقیناً نواسۂ رسول کا جگرہ ہی ہو سکتا تھا۔ کیا یزید بن معاویہ جیسا نالائق اور دین سے دور انسان پورے عالم اسلام کا خلیفہ ہوتا، اور حسین بن علی جو نواسۂ جگر گوشہ رسول تھے اور سیدنا علی کی تربیت میں پروان چڑھے تھے، خاموش بیٹھے یہ سب دیکھتے رہتے؟ کیا نانا کے دین سے جو محبت اور حمیت تھی وہ یہ سب برداشت کرنے دیتی؟ چنانچہ اپنا پورا خاندان یعنی تمام اہل بیت رسول، وہ اہل بیت کے اکابر صحابہ جن کی غلامی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، وہ اہل بیت جن کا خیال رکھنے کا حضور نے اپنی وفات سے پہلے غدیر ہم پر وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد قرآن اور میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا، آج دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جانیں اور عزتیں ہاتھ میں لیے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، کیونکہ ادھر سے کچھ خلافت علی منہاج النبوہ کی ایک امید نظر آئی تھی۔ یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید امت میں آج بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین محمدی کی بقا کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن دنیا کی محبت اہل اسلام کے دل میں جا گزی ہو چکی تھی، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ہر روز مائیں حسین ابن علی پیدا نہیں کرتی، اور ہر کوئی حسین ابن علی نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے آج تاریخ کے اس مورخ پر جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاذ اللہ حسین ابن علی کا یہ خروج خلافت کے حصول یا جاہ دنیا کی طلب میں تھا۔ نواسۂ رسول کے بارے میں ایسی سوچ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت اطہار بالخصوص حسین ابن علی میں جاہ دنیا کی کوئی طلب نہ تھی۔ جاہ دنیا تو مخالف گروپ میں تھا جنہوں نے اشرفیوں کی بوریاں کھول دی تھی، اور اہل کوفہ کے دل بدلنے کے لیے بھی اشرفیوں کا استعمال کیا تھا۔ اہل بیت تو تہی دست تھے کیونکہ انہوں نے مال دنیا سے نہ کبھی محبت کی تھی اور نہ ہی مال دنیا کبھی جمع کیا تھا۔